انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل و سنت، ایک زمانے کے بعد آج تقریر ہو رہی ہے، لیکن کوئی تقریر نہیں ہوگی بلکہ کچھ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنی ہے کہ یہ جو حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کی تفصیل اس سے پہلے کے جمعوں میں آ چکی تھی، لیکن بطور خلاصے کہ میں ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو چیزیں بتائی ہے کہ چند گناہ بتائے ہیں، پھر اس کے بعد ان گناہ کا وبال بتایا ہے، تو وہ گناہ کیا ہے، پھر اس کا وبال کیا ہے، اس کی مختصر سا ذکر کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلا گناہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے، جس کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، پہلا گناہ یہ ہے کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جب کسی قوم میں مال حرام عام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کر دیتے ہیں۔ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے پیٹ کے اندر مال حرام منتقل ہو رہا ہے، جس کا وبال یہ پڑ رہا ہے کہ اس کی زبانیں بند ہو چکی ہیں۔ آج ہم کو اپنے اندر دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت دوسرے کو نہیں بلکہ خود اپنی کمائی میں، اپنی ذات میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے ذرائع آمدنی میں کوئی حرام تو نہیں آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ دوسرا گناہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو ان میں موت کی کثرت اور اچانک موت کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ آج بتائیے کہ آج ہم حالات سے تو ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ کن حالات کی وجہ سے ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر بے حیائی عام ہوگی تو زنا ظاہر سی بات ہے عام ہوگا، جب یہ عام ہوگا تو پھر موت کی کثرت ہونے لگ جائے گی۔ دیکھو گناہ کوئی کرتا ہے لیکن بھگتنا سب کو پڑتا ہے، اللہ کا عذاب صرف گناہ گاروں پہ نہیں آتا ہے، اس کے اندر نیک اللہ کے ولی بھی زد میں آ جاتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے گناہوں کے اثر کی وجہ سے دوسرے بھی اس مصیبت میں پڑ رہے ہیں، تو بتاؤ کیا ہم دوہرے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ اس لیے ہم کو دیکھو زنا ایک انتہا ہے، اس کی ابتدا بے حیائی فحاشی ہوتی ہے، ہم اسی کو یہیں روک لگا دیں گے تو یہ سلسلہ آگے بڑھنے سے رک جائے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر ان چیزوں سے، جن چیزوں سے یہ چیزیں ترقی کرتی ہے، گناہ کی طرف آدمی بڑھتا ہے، انہی چیزوں کا یہی روک لگا دے تاکہ ہم وہاں تک پہنچنے سے بچ جائے۔ جب وہاں تک ہم نہ پہنچیں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوگی، جس کی برکت سے ہمارے درمیان میں جو موت کی کثرت ہے اس کا سلسلہ رک جائے گا۔ عمل کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور تیسرا گناہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رزق کو اس کے اوپر سے گھٹا دیتے ہیں۔ آج بتاؤ کیا حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ مجھ سے زیادہ تو آپ حالات سے واقف ہیں کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو فاقے سے مر رہے ہیں، غلطی کوئی کر رہا ہے، بھگت رہا کوئی ہے، اسی لیے ہم کسی کو غلطی پر ٹوکنے کے بجائے ہم اپنے اندر سے غلطیوں کی اصلاح شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العزت کیا ترتیب بتاتے ہیں اصلاح کی، پہلے اپنے آپ کی، پھر اپنے گھر والوں کی، اس کے بعد امت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ابتدا اپنی ذات سے کرنا چاہیے، یہ اللہ کا بھی اصول ہے، اللہ کا بتایا ہوا اصول ہے۔ اس کے بعد چوتھا گناہ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَأَ فِيهِمُ الدَّمُ، جب کوئی حاکم ناانصافی کرتا ہے تو وہاں قتل و قتال عام ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کن حالات سے ہم گزشتہ، ان حالات سے پہلے ہم کن حالات سے گزر رہے تھے، ابھی بھی وہ حالات ہمیں نہیں ہیں۔
میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ آپ کو اشارے دے رہا ہوں، اشاروں کو سمجھیے، اور صرف اشارے اس لیے تاکہ ہم اپنے اندر سے اصلاح کا وہ جذبہ پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں جو اللہ کے جو عذاب جو ہم پر منڈلا رہا ہے، وہ عذاب اللہ کا ہم ختم کر سکے اللہ سے مانگ مانگ کر۔ کیسا ختم ہوگا؟ یہ جو گناہ ہمارے پاس عام ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری گناہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا صُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، جب کوئی قوم بدعہدی کا شکار ہوتی ہے تو اللہ رب العزت وہاں پر، جہاں قوم بدعہدی کا شکار ہوتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت ظالم کو مقرر کر دیتے ہیں۔ جب ظالم مقرر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ہم کو اس کے ظلم سے روک نہیں سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ اسی لیے ہم اپنے اندر سے یہ جو گناہوں کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے ان گناہوں سے بچنے کا عہد کرے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے اور لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے اندر دعا ہوگی تو اس کے اندر میں 30 سیکنڈ 1 منٹ ایسا رکوں گا، اس کے اندر آپ اپنے لیے دعا کر لیجئے، آپ جو آپ کو مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگ لیجئے۔ یہ وقت صرف اللہ سے رجوع ہونے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اس وقت اب بچا ہوا نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ سے مانگنا ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، ورنہ اس سے سخت حالات کا بھی ہم کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچے پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔